میرے چاندو میرے پیارو، کوشش کرنا کسی کا حق نہ لے کے جانا، اللہ کی قسم ادا کرنے کی میری بھی نیت ہے، ادا کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ بڑے بڑے سجدے، اللہ اکبر۔ جاؤ خیری مدارس میں مولانا عبداللہ شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہے، فرمانے لگے اوے لوگو، اگر بیٹیوں کا حق کھا کے چلے گئے قیامت کا دن ہوگا۔ جاؤ سرحد کے اندر اللہ کا ولی بیٹھا ہے، کہنے لگا اوے لوگو، اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا، کھا کے چلے گئے، قیامت کا دن ہوگا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ ایک مہینہ مدینے میں، ایک مہینہ مسجد نبوی میں، ایک مہینہ مکے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، کون ہے؟ کروڑوں روپیہ زکوٰۃ دیا کرتا تھا، کون ہے؟ دنیا اس کا نام بھول گئی، اسے الحاجی صاحب کہا کرتی تھی، اس کی دکان کا نام ہی مکہ مدینہ کلا تھا، اس تھا، بڑی نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ جب اللہ جل شانہ کے دربار میں آ جائے گا، اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں تھی؟ یا اللہ 4 بیٹے 3 بیٹیاں، کیا برابری میں حق دے کے آیا تھا؟ یہ میرے قرآن، میرے دستور، میرے قرآن کے قانون کے مطابق حق دے کے آیا تھا۔ جب سر جھک گیا، اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کی بیٹی کو، اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کی بیٹی کو، بل چلی چھوٹی بڑی آئے گی۔ اللہ پوچھیں گے تیرے باپ نے تیرا حق دیا تھا؟ یہ بچی نے سر جھکا کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے چھوڑ دو اس کی نمازوں کو، اس کی گٹھڑیاں نمازوں کی پرے پھینک دو، اس کو بچیوں کا جو حق تھا، وراثت کی زمین جتنے حصے میں تھی، فرشتوں اس کے ہاتھ میں ایک تسلا، اس کے ہاتھ میں کسی، اس کے ہاتھ میں پھوڑا پکڑاؤ، اس کو وہ وراثت کے حق کی زمین تحت الثری سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری مٹی دابڑوں میں تسلوں میں اٹھا کے لائے اور لا کے میرے میدان محشر میں رکھے، تب میں اس بندے کا حساب شروع کروں گا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ، 2-4 باتیں، 2-4 موتی محرم الحرام کے مہینے میں لے لو۔ ناراض نہ ہونا، سوشل میڈیا پر میری بات جا رہی ہے، کسی مسلک پر، اسے میرے عزیزوں کسی فرقہ واریت کی اس میں نہ لینا۔ بیٹیوں کا حق دبا دیا، ہمسائے کا حق دبا دیا، دودھ کی سبیل حسین کے نام پر لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جب تک بیٹی کا حق بیٹی کو نہیں دے گا، دودھ کی سبیل کا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میرے چاند میرے بزرگوں، حلیم کی نیاز لگ رہی ہے، اللہ اکبر، سارا محلہ کھا گیا، سارے رشتہ دار کھا گئے، میرے عزیزوں، ڈالے پر رکھ کر، گاڑیوں میں رکھ کر، دکانوں پہ تقسیم کیا، اور بہن بار بار پوچھ رہی ہے ماموں کے گھر کیا ہوا؟ بھانجے کہنے لگے حلیم کی نیاز تھی، دے کے پک رہی تھی۔ اللہ اکبر، شام کو بہن روئی، بیٹوں نے کہا امی کیا ہوا؟ کہ پورے محلے میں حلیم تقسیم ہوا، بہن کا گھر بھول گیا۔ فرمایا اگر اس کے رونے پہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تو بھائی بھائی کی اولاد کا دنیا میں ککھ نہیں بچے گا۔ اور ہر ایک کے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا۔ کئیوں نے تو سارا بوجھ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ڈال دیا اور کہہ رہے ہیں سرکار قبر میں آئیں گے، فرشتوں سے کہیں گے اسے چھوڑ دو، یہ میرا ہے بس۔ کئیوں نے تو اور آسان کام کر دیا، قیامت کا دن ہوگا، خدا کے دربار میں میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چھوڑ کے چلے آ جائیں گے۔ میرے بابو، آج میں اس بات سے تجھے مطمئن کرنے نہیں آیا بلکہ پریشان کرنے آیا۔ اس بھروسے پہ نہ رہنا، اللہ چاہے تو نقطے پہ معاف کر دے، چھوٹی سی نیکی پہ معاف کر دے، اور پکڑنے پر آئے بڑے بڑے گناہ پر پکڑ لے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کا لاڈلا کلیم ہے، عرض کرنے لگی الہی تیری کائنات میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، محلوں میں، بازاروں میں کوئی ایسا آدمی مجھے دکھا جو کائنات کے اندر سب سے تجھے برا لگتا ہو اور اس کے اتنے گناہ کے مخلوق سے اس کے گناہ گنے نہ جاتے ہوں۔ فرمایا موسیٰ میرے بندے کا معاملہ ہے، پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے الہ العالمین ذرا ایک جھلک مجھے دکھا دے، میں دیکھوں گناہگار کیسے ہوتا ہے۔ اگلے دن حکم ہوا فلانی بستی میں چلا جا، فلانے قوم قبیلے کے دروازے پہ چلا جا، وہاں جا کے اس آدمی کا پوچھ لینا اور جا کے وہ تجھے گھر بتائیں گے، دروازہ بجانا، وہ آدمی باہر آئے اس کا چہرہ دیکھ لینا، دنیا کے اندر سب سے بڑا نافرمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی جستجو سے چلے گئے، سفر کر کے اس مقام پہ پہنچے، اس بستی پہ پہنچے اور جا کر دیکھا، دروازہ بجایا، شد رہ گئے، حیران رہ گئے، الہی اس کی عزت کے تو بھرم کے چرچے دنیا میں ہے، پروردگار عالم یہ کیسے گناہگار ہے؟ فرمایا اللہ جل شانہ نے موسیٰ یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔
اشراق پڑھ کے جاتا ہوگا، چاش پڑھ کے جاتا ہوگا، سورہ یاسین پڑھ کے جاتا ہوگا، صبح و شام کی دعائیں پڑھ کے جاتا ہوگا، لیکن میرے عزیزوں گھر جاتے ہی اپنے گھر کی ڈسٹ بن اٹھا کر، کچرا دان اٹھا کر اپنا اللہ اکبر گھر کا سارا کچرا پڑوسی کے دروازے کے پاس پھینک کے آتا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم، پڑوسی صبح صبح گھر سے نکلا، اس نے اپنے دروازے پہ کچرا دیکھ کر اللہ اکبر پھینکنے والے کے دروازے کو دیکھ کے منہ بنا لیا، اللہ اکبر، ابھی اس کی آنکھ نیچے نہیں آئی، پروردگار عالم نے فجر کی نماز کا سجدہ اس کے منہ کے اوپر مار دیا۔ کبھی کسی چھوٹے گناہ کو سمجھ کر میرے عزیزوں گناہ کرنا لینا اور اس نیت سے کہ اللہ معاف کر دے گا، چھوٹا سا گناہ ہے کوئی بات نہیں توبہ کر لوں گا۔ میرے عزیزوں اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اس چھوٹے سے گناہ پر معافی مانگنا بھول گئے تو رب کعبہ کی قسم یہ گناہ تیرے میرے ساتھ چپک جاوے گا، لپٹ جائے گا، یہ گناہ اتنا تیرا میرا ساتھ دے گا جب تک جہنم کی چوکٹ پار نہ کروا دے، یہ گناہ تیرا میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کبھی چھوٹی سی نیکی کو دیکھ کر درگزر نہ کر دینا، یار میں نہیں کوئی اور کر دے گا، راستے سے پڑے ہوئے میرے عزیزوں ایک جھاڑی ایک ٹہنی اسے ہٹا دینا، یوں نہ سمجھیو میرے پیچھے آنے والا ہٹا کے رکھ دے گا، کوئی پتھر کوئی مسلمانوں کو تکلیف دینے والی راہ کے اندر کوئی چیز بڑی ہٹانے میں دیر نہ کرنا۔ میرے عزیزوں دروازے پر آوے کہ یار تیرے گھر کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، سادے نل سے پر صرف سادہ پانی نہ دینا، بلکہ کوشش کرنا وہ پانی مانگے تو سکنجین دینا، شربت دینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ تیرے گھر کے پانی کے گلاس کو پی کر کہے گا الحمدللہ، یہ الحمدللہ کا پہرا تجھے چار طرف سے گھیر لے گا، یہ پہرا اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک تیرا میرا قدم جنت کی چوکٹ کے پار نہیں کروا کے آ جائے گا۔ خدا کا پیغمبر حیران ہے، الہی اس کی نیکیوں کے تو چرچے پوری دنیا کے اندر ہیں، فرمایا میرا موسیٰ اس کا میرا معاملہ بڑا گناہگار ہے۔ خدا کا پیغمبر بڑا پریشان ہو کے اپنے گھر واپس آ گئے، اگلے دن کہنے لگے الہی میں نے تیرے غضب پر والا میرے تیرے غصے کا اظہار دیکھ لیا، میں نے اسے دیکھ لیا جس پر تیرا غضب تیری لعنت برس رہی ہے، لیکن الہی کل مجھے ایسا آدمی دکھائیو، رات کو کہہ رہے ہو جو کائنات کے اندر سب سے زیادہ تیرا قرب پانے والا، کائنات کے اندر سب سے بڑا نیکوکار ہو، الہی مجھے وہ بندہ دکھانا۔ الہ العالمین فرمانے لگے موسیٰ جس دروازے پر آج گئے تھے اسی دروازے پہ کل چلا جائیو، تجھے سب سے بڑا نیکوکار نظر آ جائے گا۔ دل میں خیال آیا ہوگا اس کا بھائی ہوگا، تائے چاچے میں ہوگا، اولاد میں ہوگا، بیوی ہوگی۔ اگلے دن صبح دوڑے دوڑے جلدی جلدی اللہ کا کلیم تھا، جا کے دروازہ بجایا، دیکھا وہی آدمی دروازے سے باہر آ گیا۔ خدا کا پیغمبر برداشت نہ کر سکا، اللہ کی رحمت کے بارے میں جانچ نہ چکا سکا، اللہ اکبر فوراً رونے لگ گئے کہ الہی گناہگار مانگا تو دکھا دیا، نیکوکار مانگا دکھا دیا، بتا تو صحیح اللہ اس نے کون سی ہے کسی نیکی کی کہ پہاڑوں جتنے گناہ، ریت کے ذروں جتنے گناہ، درختوں کے پتے جتنے گناہ، پانی کے قطروں جتنے گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے۔ فرمایا موسیٰ تو دیکھ کے اس کی شکل چلا آیا، تو یہ سوچا تھا، آپ نے تو یہ سمجھا تھا یہ بڑا گناہگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ صبح اپنے کام کاج کو گیا، شام کو جب اپنے گھر واپس آیا اس کی بیوی نے کھانا تیار کر کر اس کے آگے رکھا، اس نے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، لقمہ بنا کر سالن میں شوربے میں ڈبویا، وہ لقمہ اس کے منہ تک پہنچا، اچانک اس کی نظر اپنی بیوی پہ پڑی، دیکھا بیوی آنسوؤں کے ساتھ رو رہی ہے، اپنی بیوی سے پوچھا اے بلی مانس بلیے لوگ کے کیا بات ہے تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ کہنے لگی تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اب تو بس کر دے، تیرے گناہوں کے بارے میں آج مجھے سامنے والی پڑوسن نے تانا دیا ہے اور کہہ رہی ہیں بڑے بڑے گناہگار دیکھے تیرے گھر والا گناہگار جیسا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، موسیٰ اسے اتنی ندامت ہوئی، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اللہ اکبر، اپنی بیوی کے تانے سے اتنا شرمندہ ہوا اس نے دائیں طرف منہ پھیر لیا اور دائیں طرف منہ پھیر کے دلی دل میں ایک مرتبہ کہا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بول پہ مجھے اتنا پیار آیا میں نے سارے گناہوں پر رحمت والا قلم پھیر دیا۔ کتنی آسان معافی اللہ سے مانگنی، کتنا بڑا معاف کرنے والا۔
کبھی میرے عزیزو مسجد کے اندر آواز لگے، مدرسے کے اندر آواز لگے، مسجد زیر تعمیر ہے، میرے عزیزو آپ بازار جا رہے ہو، آپ کو طرح طرح کے راستے میں موٹر سائیکل پر کار کے اندر گاڑی میں مسجد تعمیر ہوتی نظر آئیں گی، اللہ کے گھر بن تعمیر ہو رہا ہے، نیچے لکھا جائے گا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ، تعاون کرتے جائیے۔ اور میرے چاند اور میرے پیارو، اللہ تمہیں توفیق دے، ہزاروں کی تم لاکھوں دو، لیکن میرے عزیزو یہ نہ دیکھا کرو مسجد کس کی ہے، 10 روپے کا نوٹ نکالو اس مسجد کے گلے میں ڈال دو، قیامت کا دن ہوگا مسجد کے دروازے کے باہر دیکھا جائے گا، الہی یہ تو وہی ہے جو مسجد کے دروازے کے باہر لوگوں کی بیٹھ کے جوتیاں پالش کرتا تھا، الہی جنت کی سرداری کا تاج سر پہ کیوں آ گیا؟ فرمایا میں نے کائنات میں اپنے گھروں پہ نظر ڈالی، یہ بندہ میرے گھر کے تعمیرات میں حصہ ڈالتا نظر آیا، میری غیرت نے برداشت نہ کیا، مجھے مکان کی ضرورت نہیں، یہ مجھے مکان دیتا پھر رہا ہے، آج اسے مکان کی ضرورت ہے، میں پروردگار عالم اسے سر چھپانے کی چھت نہ دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اہلیان کراچی کے غیور مسلمانوں، آخرت اللہ کیسے بنا دیتے ہیں میرے عزیزو، الہ العالمین تیرے معاف کرنے کے اور کیا طریقے ہیں؟ اللہ صحیح نے فرمایا میرا حبیب میری معافی بتلا دے، اپنے بندے کو میں کس انداز سے معاف کرتا ہوں اور کتنی جلدی معاف کر دیتا ہوں۔ دنیا تو بڑے گن گن کے بدلے لیتی ہے، تو نے یوں کیا تھا، تو نے یوں کیا تھا، اچھا یار معاف کر دیا لیکن تیرا میرا لینا دینا کوئی نہیں، معاف کر دیا تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں، معاف کر دیا تو میں تیری غمی میں نہیں آؤں گا، تو میری خوشی میں نہیں آئے گا۔ اللہ جل شانہ کا بھائی یہ انداز معافی کا نہیں ہے، وہ تو معاف کرنے پر آئے، میرا نبی نے بتا دے معافی مانگنا کتنا آسان ہے، اور پروردگار عالم اپنے بندے کے رونے پہ اپنے بندے کو کیسے پیار کرتا ہے۔ فرمایا او لوگو، کراچی کا یہ سامنے والا روڈ ہے، 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کی ادھر دکان ہے، دوسرے بھائی کی ادھر دکان ہے، ایک بھائی شام کو دکان کا شٹر ڈاؤن کر کے دروازہ بند کر کے تالا لگا کے اپنے گھر کو یوں کر کے جا رہا، دوسرا بھائی دکان کا دروازہ تالا لگا کے اپنے گھر کی طرف موٹر سائیکل لے کے جا رہا، جب دونوں ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا، آپس میں دونوں کا کراس ہوا، آپس میں دونوں کا ٹاکرا ہوا، آپس میں دونوں کا ملاپ ہوا، بڑے نے چھوٹے سے بڑے سے یہ کہہ دیا آجا یار کھانا تیار ہے اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے، تو چھوٹے نے بڑے کو کہہ دیا میرے گھر میں پکا ہوا ہے اللہ تجھے بہت زیادہ دے، اور یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیے، علماء اکرام نے فرمایا اس کے ہاتھ اٹھ گئے، فرمایا اللہ غنی، اس نے اپنے بھائی کا احساس کیا، اس نے ہاتھ اٹھا کے رحمتوں کے ساتھ اسے جواب دے دیا، فرمایا جب تک موٹر سائیکل کا پہیہ رڑتا جائے گا، یہ گھیرا گھومتا جائے گا، خدا کی رحمت تمہارے دونوں کے دروازے پہ برستی رہے گی۔ یا اللہ میرا تو بھائی کوئی نہیں، فرمایا بوڑھے ماں باپ تو گھر کے اندر ہیں، ڈوب مر جانا چاہیے اس اولاد کو جو مولوی صاحب سے مسئلہ آ کے پہنچتی ہے کہ مولوی صاحب ہم 3 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، کیا میرے پر ہی فرض ہے میں اپنے ابو امی کو رکھو، مر کیوں نہیں جاتا؟ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرنے کے بعد ماں باپ کے 4 حق ہیں اولاد کے اوپر، پہلا حق یہ ہے اوے لوگو جو روزانہ جاؤ ان کی قبر کی جا کے زیارت کر کے آؤ، اللہ اکبر، جو روزانہ جاوے گا ان کی قبر کی جا کے زیارت کرے گا، اللہ 2 انعام عطا فرمائیں گے، پہلا انعام اللہ مال میں برکت دے گا، دوسرا انعام اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ میرے چاندوں میرے پیاروں، اگر قبر کی زیارت کرنے سے اللہ رزق کی تنگی دور کرتا ہے، جو بوڑھے ماں باپ کو ان کی مرضی کا کھانا کھلائے گا، بتاؤ اللہ دسترخوان میں کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ ان کے کفن دفن کا خود اپنے خرچے سے انتظام کرے، ہو سکے جتنا پڑھ کے بخشے۔ اور چوتھا حق ماں باپ کا یہ ہے کہ جس طرح اپنے ماں باپ سے لاڈ پیار تھا اسی طرح ماں باپ کے رشتہ داروں کا ادب احترام کرے، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں داخل کرنے کے فیصلے فرمائے گا۔ بھائی کوئی نہیں، فرمایا گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہیں،
جی العالمین بوڑھے ماں باپ ہیں. فرمایا جب شام کو گھر جاتا ہے کھانا کھانے لگتا ہے, روٹی کھا رہا ہے, لقمہ ہاتھ کے اندر ہے, اللہ اکبر منہ میں ڈالنے لگا, اچانک تیری نگاہ اٹھی, تجھے چرپائی پر, تجھے بیڈ پہ تیری ماں بیٹھی نظر آئی, تیرے ابو جان بیٹھے نظر آئے. تو نے اتنا ہی پوچھ لیا امی نے کھانا کھا لیا, اتنا ہی پوچھ لیا ابو نے کھانا کھا لیا, اور گھر والی صاحبہ نے, بیگم صاحبہ نے کہہ دیا میں تو 4 مرتبہ کمرے میں کھانا لے کے گئی, وہ کہہ رہی ہے مجھے بھوک کوئی نہیں, بھوک کوئی نہیں. تو اٹھا, اللہ اکبر, لقمہ تیرے ہاتھ میں تھا, چنگیر دسترخوان کے اوپر تھا, سالن کا ڈونگا دسترخوان پہ تھا, تو گیا اور جا کے تو نے اپنی ماں کے سر پر ہاتھ پھیرا, اپنے ابا کے کندھے پہ ہاتھ پھیرا, اور جا کے کہا امی کھانا کیوں نہیں کھاتی, آ جاؤ کھانا کھا لو. اماں کہہ دے بیٹے مجھے گیس ہو رہی ہے, شام میں نے دیر سے کھانا کھایا تھا. ابو کہہ دے بیٹے اب میرا کھانے کو من نہیں چاہ رہا ہے, اللہ تجھے زیادہ دے. اور ماں نے تیرے ہاتھ میں لقمہ دیکھ کے کہہ دیا اللہ تجھے اتنا دے تیرے سے شمار نہ کیا جائے. فرمایا جب ماں باپ ہنسیں گے اور یہ بچہ واپس دسترخوان پہ آ کے بیٹھے گا, ادھر ماں باپ لقمہ دیکھ کے مسکراتے رہیں گے, عرش والا کھانے والے کے گھروں پہ رحمت برساتا رہے گا. الہ العالمین اماں ابا بھی فوت ہو گئے, اب میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے بیٹے بیٹی ہیں, الہی میرے چھوٹی سی بیٹی ہے, بیٹا کوئی نہیں. مولانا منظور یوسف صاحب کی دعوت پر آنے والوں, آج آپ سے درخواست کروں گا اللہ جل شانہ سب کو نرینہ اولاد عطا فرمائے, لیکن بیٹی کے آنے پر منہ نہ بنانا. اللہ اکبر, نئے شادی شدہ جوڑو, اگر پروردگار عالم تمہاری گھر والی کی گود آباد کرنے کو ہے تو جھولی پھیلا پھیلا کر صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے آگے رو کے صدقے خیرات کر کے اللہ سے پہلی بیٹی مانگ لو. علماء اکرام نے فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ اس کے دروازے پر آ جاتا ہے اور اس آدمی کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کیوں پریشان ہے, فکر نہ کر, تیرے گھر میں خدا کی رحمت آ گئی ہے, قدم اٹھانا تیرا کام ہے, مسئلے حل کرنا خدا کا کام ہے. فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہو جائے فرشتہ دروازے پر آ کر کہتا ہے مبارک ہو تیرے دروازے پر اللہ کا سلام آیا ہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے تیرے دروازے پر بیٹی کی پیدائش کے اوپر ماں باپ کے اوپر اللہ اکبر سلام آیا, پروردگار عالم کی طرف سے رحمت آئی, روزہ انور سے سلام آیا ہے. اللہ والو مولانا منظور یوسف صاحب مجھے سمجھاؤ کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں شام کو گھر جاؤں, اللہ اکبر, میرے ہاتھ میں فروٹ کا تھیلا, میری جیب میں 4-5 ٹافیاں ہیں, میرے پاس سبزی کا تھیلا, میں گھر گیا اور میں نے دروازہ لاک کیا, اللہ اکبر, بچی بھی دوڑتی آئی, بچہ بھی دوڑتا آیا, ابو آ گئے, دونوں نے آ کے دروازہ کھولا, دونوں پھدک پھدک کے گودی میں آنے لگے, میرے ہاتھ میں تھیلا دیکھا, دونوں نے کہا مجھے دے دے, مجھے بتا گنبد خضرا کے مکی, میری اصلاح کر, میں تھیلا کس کے ہاتھ میں دوں؟ فرمایا اس بچی کے ہاتھ میں دے دینا جس نے سارے زندگی سسرال میں جا کے جھاڑو دینی ہے. اللہ غنی, اس بچی کے ہاتھ میں تھیلا دینا, جب تک تھیلا لے کے پھدکتی رہے گی تیرے دروازے پہ خدا کی رحمت برستی رہے گی. دھی بیٹی والو خدا کے واسطے مرتے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جانا, خدا کے واسطے مہینے 2 مہینے بعد بچیوں کو جا کے خود لے آیا کرنا, اور نہ آیا کریں تو روزانہ ہفتے میں 1-2 دفعہ فون کر لیا کرنا. ان بد نصیب جو میرے جیسے جن کی اماں بھی کوئی نہیں, جن کے ابا بھی کوئی نہیں, ان سے درخواست کروں گا چھوٹے چھوٹے محلوں میں رہنے والوں, چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں رہ کر اللہ اکبر جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے بہن بھائی جدا ہو گئے, اللہ اکبر, خدا را 1-8 ہفتے کے بعد جب بجٹ تمہارا مستحکم ہو جائے, بجٹ تمہارا مضبوط ہو جائے تو میرے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو دسترخوان پر دعوت دے دیا کرو. بے شک بھاجی پکاؤ, بے شک سبزی پکاؤ, جب روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کے بہن بھائی بیٹھے تو کھڑے ہو کے کہہ دینا آج مجھے امی یاد آ رہی تھی, آج مجھے ابو یاد آ رہا تھا, میں نے روٹی کے لیے نہیں تمہیں بلایا, کھانا تو تم اپنے گھر میں سے اچھا کھاتے ہو, آج مجھے یاد آ رہی تھی ماں, میں نے بہن تجھے بلا کے سامنے بٹھا لیا, آج یاد آ رہا تھا مجھے باپ, میں نے بٹھا کے تجھے سامنے بلا لیا. بھائیا بہنا کہنے لگے سامنے بٹھانے کا مطلب کیا کہ تجھے دیکھتا ہوں ماں یاد آ جاتی ہے, تجھے دیکھتا ہوں تیرے چہرے میں باپ نظر آ رہا ہے. لیکن ہائی ری میری بدنصیبی, میرے تو کان پک گئے, گھر میں جیسے داخل ہوا نہیں بھائی کی برائیاں شروع ہو گئی, بہن کی برائیاں شروع ہو گئی. جب تک میرے عزیزو
اس حور پری نے میرے بہن بھائیوں کے لیے میرے منہ سے گالی نہیں نکلوا دی، اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ جاؤ جاؤ اپنے گھر کے اندر یہ تبلیغ کی محنت کرو، اور جا کے آج اپنی بیوی کے آگے کہہ دینا تیرے پیر پکڑنے کا تو مجھے حکم کوئی نہیں، تیرے آگے ہاتھ جوڑنے کا تو مجھے حکم کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اس معاشرے کی روش میں تم نہ جانا، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، کبھی میرے بہن بھائیوں کے درمیان، کبھی میرے ماں باپ کے درمیان نفرت کا بیج نہ بونا۔ ہاں اگر دوری پیدا ہو جائے، ہمارے درمیان پیار کا پل بن جانا، آج تو اللہ کے واسطے ہمیں جوڑ کے دکھا، کل اللہ تیری اولاد کو تیرے سائے میں جوڑ کے دکھائے گا۔ صرف نماز روزہ حج زکات دین نہیں، نماز کامل معیار والی ہو جائے۔ میرے عزیزوں اپنے گھر کو درست کرو، اللہ اکبر، نوافل سے، سنتوں سے، نیکی کے کاموں سے، اچھے برتاؤ سے۔ یا اللہ میرا بھائی بھی کوئی نہیں، میرا ابا بھی کوئی نہیں، میری اماں بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، تیری بیٹی تو کوئی ہوگی، جی ابھی پیدا ہوئی 4 مہینے کی ہے، اللہ اکبر، گھر شام کو گیا، واکر میں پگھوڑے میں جھولے میں ماں کی بغل میں بیٹی لیٹی ہوئی ہے، چوسنی فیڈر نپل منہ کے اندر ہے، تو نے روٹی کھائی، اللہ اکبر، روٹی کھاتے کھاتے تو نے اپنی بیٹی کی طرف یوں کر کے واکر میں پگھوڑے میں نظر ڈالی، تیری بچی چوسنی بھی پی رہی تھی، فیڈر بھی لے رہی تھی، اور تیری طرف یوں آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہی تھی، تجھے اس دیکھنے پہ پیار آیا، اور اٹھ کر تو روٹی کھاتا کھاتا اٹھا، اور جا کے اپنی بچی کو پگھوڑے واکر میں سے اٹھا کے اپنی گود میں لا کے بٹھا لیا، اپنے منہ سے یوں کر کے ایک ریزہ سا، ایک ذرہ سا روٹی کا نکالا اور بچی کے منہ کے اندر ڈال دیا، اس کے منہ کے اندر گیا، اسے پتا کوئی نہیں تھا روٹی تھی، اسے میٹھا لگا، اسے پھیکا لگا، اسے مرچیں لگی، جب تک یہ ہاتھ پاؤں کو مارتی رہے گی تیرے پر خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ الہی نہ کوئی پیر چھوڑا، نہ کوئی فقیر چھوڑا، الہی نہ کوئی دربار چھوڑا، نہ کوئی اللہ والا چھوڑا، نہ کوئی طویل چھوڑا، میرے اولاد ہی کوئی نہیں، پھر میری بخشش کیسے ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے، اپنے ویڑے میں، اپنے آنگن میں، اپنی چھت، اپنی بالکونی میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، صبح کا ناشتہ کر رہا ہے، اللہ اکبر، ناشتہ کرتے کرتے گھر والی آپ کے آگے پانی کا گلاس، پانی کا مگ، پانی کا جگ لے کے آ گئی، دوران ناشتہ ایک چڑیا آ کے تیری دیوار کی مڈیر کے اوپر بیٹھ گئی، اللہ اکبر، بچ بھی رہی ہے، ڈر بھی رہی ہے، تجھے دیکھ بھی رہی ہے، اور اس کی للچائی نظروں سے پتہ لگ رہا ہے یہ پانی مانگ رہی ہے، تو نے روٹی چھوڑ دی، وہ پانی کا مگہ اٹھایا، دیوار کی مڈیر کے اوپر رکھ دیا، یہ پھدک پھدک کے ادھر آئی، اچھل اچھل کے ادھر گئی، پھر پیالے کے کنارے پہ بیٹھی، اس نے یوں کر کے ایک چونچ پانی کے اندر ڈال کے پہلا قطرہ پیا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر ڈری، پھر اتری، پھر بیٹھی، 3-4 قطرے پیے، فرمایا اس کا پیٹ بھر گیا، پیاس بجھ گئی، کلیجہ ٹھر گیا، جب تک فضا کے اندر پر ہلاتی جائے گی تیرے پہ خدا کی رحمت آتی جائے گی۔ بازار نکلے میرے عزیزوں، جیسے ابرش ہے، بے شک دنیا داری یا 14 اگست منانے کے لیے آئے، اللہ اکبر، آپ کی گاڑی کسی گاڑی والے کے ساتھ، آپ کا موٹر سائیکل کسی موٹر سائیکل والے کے پاس کھڑا ہو گیا، اور اس نے یوں کر کے کہہ دیا، یار یہاں تو پانی نہیں مل رہا، پیاس لگی ہے تیرے پاس پلا دے، اگر نہیں ہے تو نیت کر لے، اللہ آج میرے پاس پانی ہوتا تو میں گلاس بھر بھر کے سب کو پلاتا۔ قیامت کا دن ہوگا جب فرشتے ہاتھ کی انگلیوں میں ہاتھ ڈال کر حوض کوثر پہ لے کے جائیں گے، کہے گا اللہ کرتوت میرے تو سادہ پانی پینے کے نہیں، یا اللہ فعل میرے تو زمزم پینے کے نہیں، اللہ آج حوض کوثر کیوں پلایا جا رہا ہے؟ 14 اگست کا دل تھا، تھے تو دنیا دار، طبلے باجے بجا رہے تھے، تو نے ایک پیاسے کو دیکھ کر دل کے اندر خیال کیا میں اپنے محبوب کے امتیوں کو پانی پلاتا، میں نے ساری انسانیت کو پانی پلانے کا ثواب تیرے کھاتے میں لکھ دیا، اور اسی نیت کی وجہ سے آج میں نے اپنے محمد کے روزے حوض کوثر پر لا کے تجھے کھڑا کر دیا۔ کیا میرے رب کو اور آپ کے رب کو پیسے کی ضرورت ہے؟ چلو چلو بھائی طیب صاحب، پنجاب کا تو دستور کوئی نہیں، کراچی کے اندر میرے عزیزوں لوگوں نے جانور کا حصہ گوشت کا اٹھا کے مسجد کی چھت پہ رکھا ہو، اللہ یہ تیرے لیے
کھا ہم گئے، پی ہم گئے، ڈکار ہم گئے، ہم نے ہڈیوں کو بھی چبا کے معدے کی نظر کر دیا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ. بالکل او میرا بندہ، مجھے تو ایک موٹی کا ریشہ بھی نہیں پہنچا، لیکن میں نے اس وقت دیکھ کر تجھے اپنی رحمت والی چادر میں لپیٹ لیا تھا جب جانور پہ چھری پھری، کھال اتری، پیس بنے اور گوشت کی بوٹیاں بنی. تیرے دروازے پر فقیر آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر دے. سامنے بیٹھنے والے نے کہا دباؤ، چلا جا چلا جا، ابھی گوشت نہیں بنا. تو نے کہا نا نا، اللہ کے نام پر مانگنے آیا، دے دے 2 بوٹیاں، کیا حرج ہوگا. تو بوٹی اٹھا کے لا رہا تھا. میرے بندے اس وقت میں تجھے دیکھ کے جنت الفردوس کے فیصلے فرما رہا تھا. ضروری ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے کروڑوں روپیہ صدقہ کرو. مدینے کا مسافر ہے، اللہ اکبر، باغات کا مالک ہے. ایک کھجور اپنے باغ میں سے لی کھاتا جا رہا ہے، اپنے باغ سے اپنے گھر کی گلی کی طرف نکلا. ایک فقیر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نطعم فی سبیل اللہ، اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دے. کہ پیچھے جاؤں فقیر نہ چلا جائے، کہوں میرے ساتھ آ جا، کیا پتا فقیر کے پاس اتنا وقت نہ ہو، جیب میں دمڑی پیسہ کوئی نہیں. اللہ اکبر، وہ آدھی کھجور جو چبائی ہوئی تھی آدھی نکال کے فقیر کو دے دی. گھر آیا، موت نے پنجہ گاڑ لیا، چاروں طرف سے موت نے آ کے جکڑ لیا. اپنے بیوی بچوں کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا دنیا بڑی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اوے لوگو، میری وصیت یہ ہے، بیوی کو اتنا، بچوں کو اتنا، بچوں کو اتنا، یہ باغ اسے دے دینا، یہ باغ اسے دے دینا. جب میں مر جاؤں، غسل کفن دفن جنازے کے بعد جب واپس آنا تو گھر میں آتے پہلا کام کرنا جو وہ زیادہ درختوں والا باغ ہے میری طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا. بچے بھی نیک تھے، بچوں نے وصیت پر نصیحت پر عمل کیا. مرنے کے بعد تدفین کے بعد وہ باغ صدقہ کر دیا. چل دل کے بعد مرنے والا کسی کے خواب میں آیا، اللہ اکبر، بڑا حساس بساس مسکرا رہا ہے، چمک دمک کے ساتھ خواب میں آیا کہ اللہ والے تیرے ساتھ کیا بنی؟ مجھے پکا یقین ہے جو تیرے مرنے کے بعد تیرے بچوں نے تیری طرف سے باغ صدقہ کر دیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا. ہنسا، کھلکھلایا، معصومانہ انداز میں کہنے لگا رب اکبر کی قسم ہے، اس کا تو مجھے بتایا ہے نہیں کہ بچوں نے باغ صدقہ کیا ہے نہیں کیا. کہ پھر تجھے سبز رنگ کی پوشاک، یہ جنت کا محل، یاقوت کا بے جوڑ موتیوں کا محل کیسے ملا؟ کہ رب کعبہ کی قسم، وہ کھجور کام آ گئی جو آدھی کھجور میرے فقیر کو دی تھی. اللہ کے دربار میں اللہ نے مجھے کھڑا کیا، کہا بلے لا عمال، میرے سر جھکا دیا. اللہ نے فرمایا تیرا ایک عمل میرے پاس ہے، تیرے پلے کچھ تھا نہیں، تیری جیب میں کچھ تھا نہیں. او میرا بندہ، تے میرا نام لے کے تیرے آگے ہاتھ پھیلایا، تو نے اسے خالی نہ بھیجا. آج میرے غیرت والے دریا کو جوش آ رہا ہے. او بندہ، تو آج سائل بل کے میرے دروازے پہ کھڑا ہے، میں تجھے خالی بھیج دوں تو مجھے رب کول کہے گا، میں تجھے خالی بھیج دوں تو میری غیرت گوارا نہیں کرے گی. تو نے میرے بندے کو آدھی کھجور دی، اس آدھی کھجور کے بدلے ساری کائنات سے بڑی جنت میں نے تجھے عطا فرما دی ہے. بہت کم لوگوں کا مولا یہ وصف ہے. ہر بندے کی کمال نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی جیب کسی کے آگے خالی کر دے. جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں بالکل قریب سمندری ہے بھائی طیب صاحب حضرت کشمیری صاحب کے بڑے پیارے ساتھی بیٹھے. ان کے ابا محمد یعقوب کا وصف تھا، اللہ کی قسم کوئی دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا. اللہ اکبر، ہر سال بھائی طیب، اصل بات یہ تیری اماں بھی چلی گئی، تیرے ابا بھی چلے گئے، میرا تیرے گاؤں میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے. اللہ کی قسم تھا تو وہ بڑھا بابا یعقوب 80-90 سال کی عمر تھی. مسجد میں داخل ہو کہتا تھا میرا پتر حنان آ گیا. اللہ کی قسم پر چپکے چپکے کہتا تھا میں اسے بھی دے دیا. 400 آٹے کے تھیلے ہر مہینے اب بھی ان کے گھر سے تقسیم ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو مال دیا تو خرچ کرنے کا اللہ نے راستہ بتایا. یقین جانو جنازہ میں نے پڑھایا، بڑھے کا جنازہ سامنے پڑا ہوا تھا. دنیا رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی آج طیب کا باپ نہیں گیا، آج ہمارا باپ چلا گیا. آج طیب یتیم نہیں ہوا، آج پورا گاؤں یتیم ہو گیا ہے. ایسا کام کر کے جانا، چھوٹا منہ بڑی بات کہہ کر. اللہ اکبر، مولانا منظور یوسف صاحب کے اس پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں، اور میرے پیاروں اور میرے جوانوں، اللہ کے نیک بندوں، کبھی اپنے جنازے میں کوشش کرنا کوئی ایسا آدمی نہ لے کے جانا جو آپ کو کلدہ دے اور آپ کے جنازے والی میری جنازے والی چرپائی کو دیکھ کر ہنسے اور لوگوں سے بچنے کے لیے منہ میں کپڑا رکھ لے اور دل ہی دل میں کہ اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی. قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے سامنے کھڑے کریں گے اور فرمائیں گے تراویحوں کا میں نہیں پوچھوں گا، روزوں کا میں نہیں پوچھوں گا، بتا تیرے جنازے کو دیکھ کر
ٹھنڈا سانس اس نے کیوں لیا تھا؟ بتا کون سے مقام پہ اسے ذلیل کیا تھا؟ بتا کہاں دل دکھا کے آیا تھا؟ بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ بنا تھا، اس کے کاروبار میں رکاوٹ بنا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ بندہ اللہ کے دربار میں بول پڑا اور کہا اللہ فیصلہ تو کر، تو پھر میرے عزیزو فیصلہ لے دے کے نہیں ہوگا، وہ تو فیصلہ عدل و انصاف پر ہوگا، وہ تو برابری کے اصول پر ہوگا۔ اور میرے چاندو میرے پیارو، کوشش کرنا کسی کا حق نہ لے کے جانا، اللہ کی قسم ادا کرنے کی میری بھی نیت ہے، ادا کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ بڑے بڑے سجدے۔ اللہ اکبر۔ جاؤ جاؤ خیری مدارس میں مولانا عبداللہ شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہے، فرمانے لگے اوے لوگو اگر بیٹیوں کا حق کھا کے چلے گئے قیامت کا دن ہوگا۔ جاؤ سرت کے اندر اللہ کا ولی بیٹھا ہے، کہنے لگا اوے لوگو اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا کھا کے چلے گئے قیامت کا دن ہوگا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ ایک مہینہ مدینے میں، ایک مہینہ مسجد نبوی میں، ایک مہینہ مکے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، کون ہے؟ کروڑوں روپے زکوٰۃ دیا کرتا تھا، کون ہے؟ دنیا اس کا نام بھول گئی، اسے الحاجی صاحب کہا کرتی تھی، اس کی دکان کا نام ہی مکہ مدینہ کلا تھا، اس تھا، بڑی نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا۔ اللہ فرمائے گے اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ جب اللہ جل شانہ کے دربار میں آ جائے گا، اللہ اکبر، اللہ فرمائے گے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں تھی؟ یا اللہ 4 بیٹے 3 بیٹیاں، کیا برابری میں حق دے کے آیا تھا؟ یہ میرے قرآن، میرے دستور، میرے قرآن کے قانون کے مطابق حق دے کے آیا تھا۔ جب سر جھک گیا اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کی بیٹی کو، اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کی بیٹی کو، بل چلی چھوٹی بڑی آئے گی۔ اللہ پوچھیں گے تیرے باپ نے تیرا حق دیا تھا؟ یہ بچی نے سر جھکا کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے چھوڑ دو اس کی نمازوں کو، اس کی گٹھڑیاں نمازوں کی پرے پھینک دو، اس کو بچیوں کا جو حق تھا وراثت کی زمین جتنے حصے میں تھی، فرشتوں اس کے ہاتھ میں ایک تسلا، اس کے ہاتھ میں کسی، اس کے ہاتھ میں پھوڑا پکڑاؤ، اس کو وہ وراثت کے حق کی زمین تحت الثری سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری مٹی دابڑوں میں تسلوں میں اٹھا کے لائے اور لا کے میرے میدان محشر میں رکھے، تب میں اس بندے کا حساب شروع کروں گا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ 2-4 باتیں، 2-4 موتی محرم الحرام کے مہینے میں لے لو۔ ناراض نہ ہونا، سوشل میڈیا پر میری بات جا رہی ہے، اسی کسی مسلک پر، اسے میرے عزیزوں کسی فرقہ واریت کی اس میں نہ لینا۔ بیٹیوں کا حق دبا دیا، ہمسائے کا حق دبا دیا، دودھ کی سبیل حسین کے نام پر لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جب تک بیٹی کا حق بیٹی کو نہیں دے گا، دودھ کی سبیل کا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میرے چاند میرے بزرگوں، حلیم کی نیاز لگ رہی ہے، اللہ اکبر، سارا محلہ کھا گیا، سارے رشتہ دار کھا گئے، میرے عزیزوں ڈالے پر رکھ کر، گاڑیوں میں رکھ کر دکانوں پہ تقسیم کیا۔ اور بہن بار بار پوچھ رہی ہے ماموں کے گھر کیا ہوا؟ بھانجے کہنے لگے حلیم کی نیاز تھی، دیگیں پک رہی تھی۔ اللہ اکبر، شام کو بہن روئی، بیٹوں نے کہا امی کیا ہوا؟ کہ پورے محلے میں حلیم تقسیم ہوا، بہن کا گھر بھول گیا۔ فرمایا اگر اس کے رونے پہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تو بھائی بھائی کی اولاد کا دنیا میں ککھ نہیں بچے گا۔ پتہ نہیں تمہیں کس نے مسئلہ بتا دیا، میری سمجھ میں تو نہیں آیا، حق کے رائے تو سب کا حق ہے۔ جب اللہ نے قربانی کے جانور کا اصول بتا دیا، ایک حصہ اللہ کے نام کا، ایک حصہ غریبوں کا، رشتہ داروں کا، ساری جانور اللہ کے نام کا، ایک حصہ اپنا، ایک غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا۔ کیوں تم رشتہ داروں کے گھر نہیں بیچتے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تقسیم کرو تو تم کہتے ہو ان کے گھر کیا بھیجنا، ان کے گھر تو قربانی ہوئی ہے، ان کے گھر تو قربانی ہوئی ہے۔ بہن آس لگا کے بیٹھی بھائی کے گھر سے آئے گا، بھائی آس لگا کے بیٹھا بھائی کے گھر سے آئے گا۔ پھپھی شام کو رونے لگ گئی، کہہ لگی کیوں روئی؟ کہا آج میرا بھائی یاد آ گیا، آج میرے بھائی کے بچوں نے 4 جانور ذبح کیے، انہیں عیسائی پولی، انہیں کھتری تو یاد آئے، اللہ اکبر، انہیں بیمل پٹھان نواز تو یاد آئے، انہیں پھپھی یاد نہ آئی۔ جب اس نے رو کے اپنی چلی کو آنسوں سے گیلا کیا، اوے ڈر ڈر، اگر خدا کا عرش ہل گیا تو تیرا میرا بیڑا غرق ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ فون کیا کرو اپنی بہنوں کو، پوچھا کرو اپنی بہنوں کو، اور اللہ بہنوں کو بھی اس قابل بنائے جو بھائیوں کے گلے نہ کرے، بھائیوں سے پیار بھری باتوں میں مشورہ کرے۔ سارا قصور بھائیوں کا نہیں ہے، بہنیں بھی کئی کام دکھا جاتی۔ آؤ تمہیں ایک سید زادی کی، ایک سید کی 5 منٹ کے اندر کہانی سنا کے دعا کی طرف لے کے آؤں۔
کون ہے؟ 10 محرم الحرام کی رات ہے، اللہ اکبر، ادھر بہن زینب بیٹھی ہوئی ہے، ادھر بھائی حسین بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، آپس کے اندر بات کر رہی ہے، تو کیا کرے گا؟ کنانے کے دل پر خنجر کھاؤں گا، چھریے کھاؤں گا، تلواروں سے خون آلودہ جسم کراؤں گا۔ بہن سے پوچھا کیا کرے گی؟ بھیا تجھے کٹتا دیکھوں گی، تجھے گلے لگاؤں گی، تیری بوٹیوں کو اکٹھا کروں گی، تیرے جسم سے تیر نکالوں گی، نیزے نکالوں گی، تیرے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے قبر میں دفناؤں گی۔ اللہ اکبر۔ بہنا گھر سے کوئی بوری لے کے آئی، گھر سے کوئی چادر لے کے آئی، کہا ہوگا سیدہ زینب نے بھیا یہ دوپٹہ کس دن کام آئے گا، یہ چادر کس دن کام آئے گی؟ اس چادر کو اتار کر ننگا سر کر کے کربلا کے میدان میں آؤں گی، تیرے ٹکڑوں کی گٹھڑی بنا کے کندھے پہ اٹھاؤں گی۔ واہ حسینہ، آپ نے اللہ اکبر جرت مندانہ غیرت مندانہ جواب دیا ہوگا، بہنا میں دوپٹے اتروانے نہیں آیا، میں تو دوپٹے سر پہ رکھوانے کے لیے آیا، اگر میری قربانی سے میری بہنی کا دوپٹہ اتر جائے تو مجھے کربلا میں نیزے کی نوک کے اوپر چڑھ کے قرآن سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ او میری بہن، میرے ٹکڑوں کو بکھرا رہنے دینا، یہاں تک کہ تیری آنکھ دیکھے پرندے میرے ٹکڑوں کو اپنی چونچ اور پنجوں میں لے کے اڑ جائے، برداشت کرنا۔ اے میری بہن، سر سے دوپٹہ نہ اتارنا، قیامت کے دن نانے گوزے کو سر پہ کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے میری بہن، سر سے دوپٹہ نہ اتارنا، تجھے حجت بنا کے لوگ کپڑے اور دنیا کی بچیاں کپڑے اتارنا شروع کر دے گی۔ میں کربلا کے میدان میں پوری انسانیت، کراچی حیدرآباد سے لے کر کشمیر، افغانستان، گلگت تک، مشرق مغرب شمال جنوب، سندھی بلوچی پٹھانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، قربانی ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، نبی نانا علی بابا شفاعت ہو تو ایسی ہو۔ رب کعبہ کی قسم بتا گیا اپنی بیٹی بہل کے ذریعے ساری انسانیت کو، ساری انسانیت کی عزت داروں کو، ساری انسانیت کی بہو بیٹیوں کو کہ خبردار خبردار، عزت بچانے کے لیے جان دینی پڑے، کنبہ کسانا پڑے، قربان کر دینا، اپنی عزت اپنے دوپٹے پر کوئی حرف نہ آنے دینا۔ آج میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا، 10 محرم الحرام، 1 محرم الحرام، اور چھوڑو اس فرقہ واریت کو۔ 14 اگست کے دن جو یہ بغلوں میں بغلے ڈال کر، یہ پیٹ اور باہیں ڈال کر، دوپٹہ سر پہ کوئی نہیں، یہ جو بازار کے اندر 14 اگست منا رہی ہے، ان سے پوچھو تو صحیح زینب کے پردے کا کتنے میں سودا کیا؟ کون سی مارکیٹ میں زینب کی چادر کا سودا کر کے آئی؟ کون سی مارکیٹ میں فاطمہ کے دوپٹے کا سودا کر کے آئی؟ کون سی مارکیٹ میں رقیہ کی عزت کو رول کے آئی؟ اور ظالم و بے شرم، دوپٹہ سر پہ نہ ہو، تجھے رقیہ نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں، ام کلثوم نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں، فاطمہ نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ کس فاطمہ کی بات کرتے ہو؟ قیامت کا دن ہوگا، عرش عظیم سے آواز لگے گی، یا معشر الانبیاء والاولیاء، میرے نبیوں اور میرے ولیوں، صدیق کو تمام ڈالو، سارے کے سارے اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ پلسرات سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ بس ہماری بدنصیبی، ہم نے ڈائجسٹ کو پڑھا، ہماری بدنصیبی ہم نے میگزین، سنڈے میگزین کو پڑھا، ہم نے میرے عزیز اور رسالوں کو پڑھا، انہی کے مطابق اپنی زندگی ڈال لی۔ آؤ آج اصلاح معاشرہ، آؤ فکر آخرت کے عنوان پر یہ موضوع گفتگو ہے، آؤ قرآن کو سینے سے لگاؤ، کھول کے دیکھو۔ یا کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے مولوی صاحب مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کیسے کھولوں؟ مولوی صاحب مجھے تو صورتیں نہیں آتی، میں کیسے کھولوں؟ اس ابا جان سے معجبانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، خدا را پڑھنا تو نہیں آتا، تو کھول کے بیٹھ جایا کر، اپنے بچے کو پاس بٹھا کر، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے کھول کے بیٹھ جایا کر۔ آج بچہ تجھے قرآن کے سامنے بیٹھا دیکھے گا، کل بڑھاپے میں تیرا بچہ قرآن مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھاتا نظر آئے گا، سناتا نظر آئے گا۔ تو میرے عزیزوں آج کیا خیال ہے؟ یہ آنسو بہے اور درد دل آپ نے سنا، دکھڑا سنا، یہ پورے پاکستان میں دن رات سناتا پھرتا ہوں۔ اللہ اکبر، دارالعلوم کبیر والا
مولانا ارشاد صاحب دامت وفیوزو، ہم محراب کے سفر پہ تھے، مجھے گلے سے لگا کے کہنے لگے عبدالحنان تو روتا کیوں ہے؟ بس یہ کہنے کے بعد خود بھی رونے لگ گئے۔ میں نے کہا ذرا جی مجھے بتاؤ میں کیوں نہ رہوں؟ کیا اولاد نے ماں باپ کا ادب کرنا شروع کر دیا؟ میں کیوں نہ رہوں؟ کیا مسلمانوں نے سود کاری چھوڑ دی؟ میں کیوں نہ رہوں؟ 6 مہینے 4 مہینے اور ان کو تو چھوڑو، 4 سال 5 سال کی بچیاں تو چھوڑو، اور ظالموں نے قبروں سے مردے نکال کر ان سے منہ کالا کرنا کیا چھوڑ دیا؟ لوگوں نے جانور کھلانے کے بجائے حلال کھلانے کے بجائے حرام کھلانا چھوڑ دیے۔ اور لوگوں تمہارے اخبار نے، تمہارے میڈیا نے اچھالا، کتے کھلا دیے، بلے کھلا دیے، چھپکلیاں کھلا دی، سور کھلا دیے، بچھو کھلا دیے اور چوہے کھلا دیے۔ کیا میرے عزیزوں ہم قیامت کے دن کون سا چہرہ، کون سا عمل، کون سا سیلا، کون سے عمل کی کتاب لے کے حسین کے نانے کے پاس جائیں گے؟ جب قیامت کے دن آل رسول آڑے آ گئے اور آ کے کہا نانا تجھے تیری بیٹی اور ہماری ماں کی چادر کا واسطہ، اگر ان کو تجھے حوض کوثر پہ کھڑا کرنا ہے تو ہمیں کربلا کے میدان میں کیوں بھیجا تھا؟ ہمارے بھائی نے حسن نے زہر کیوں پیا تھا؟ ہماری بہن اجڑی زینب کیوں مدینے میں واپس آئی تھی؟ اوے لوگوں خدا کے واسطے اپنی بھی آخرت سنوارو اور ساری انسانیت کی آخرت سنور جائے، دنیا سنور جائے، اس کا غم لے کے چلا کرو، بیٹھا کرو، اٹھا کرو۔ یقین جانو آج نیت کر کے اٹھو کہ دین سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے اور ساری انسانیت تک دین کا کام پہنچانا ہے اور ان کو عمل کروانا ہے۔ نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ 3 مرتبہ کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ختم نبوت کے چوکیدار انشاءاللہ موت تک بنے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ صحابہ کے غلام بنے رہیں گے، اپنی ماؤں کی عزت کا ہمیشہ پہرا دیتے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ نفاذ شریعت کے لیے سر توڑ کوشش کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے، رو رو کے دعائیں کرتے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اپنی قبر اچھی ہو جائے اور میرے ساتھ والے کی قبر اچھی ہو جائے، اس کے لیے محنت بھی کروں گا اور دوسرے سے آخرت کی کامیابی کی محنت کرواؤں گا، کہو انشاءاللہ۔ 9-10 محرم میرا بھی عزیزو آگے جمعہ آ رہا ہے، یہ 8 محرم ساتھ شامل کر لو۔ ان محرم کے 10 دنوں میں حرمت والا مہینہ، حرمت والے دل، نفلی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا ان دنوں کے اندر یہ دل اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بازار، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں کون دے گا؟ کہ 3 دن انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا۔ کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کوشش کرتے ہو 3 دن اللہ کے راستے میں دو گے بھائی؟ سارے نیت کرتے ہو؟ اللہ ہماری عزت میں، ایمان میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔